الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین وفی مقام آخر ان الساعة لآتیہ صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین درس القرآن والحدیث الان درس القرآن والحدیث الان عن اشراط الساعة بین یدیها بالقرآن والحدیث الصحیح ولذا استمعوا لو استمعان آج کا درس قرآن درس حدیث قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہے، اینڈ آف دی ٹائم کب سے شروع ہے، انتہائی اہم کنٹینٹ ہے وَلِذَا اسْتَمِعُوا اسْتِمَاعًا، لہذا پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ و من والو نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعة، اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ قیامت کب واقع ہوگی، کب آئے گی۔ یہ کفار کا سوال تھا اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے معین وقت تو نہ بتایا لیکن دن اور مہینہ بتا دیا۔ معین وقت، فکسڈ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ تھی بتانے کی، خود علم تھا، اللہ نے عطا فرما دیا تھا معین وقت بھی، جب دن بھی بتا دیا تھا اور مہینہ بھی بتا دیا تھا، صرف سن اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا لیکن اظہار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کب آئے گی اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ معین وقت اللہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا مگر اظہار کرنے کی یعنی اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہ تھی، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھی بتا دیا اور مہینہ بھی بتا دیا۔ دن اور مہینہ کیوں بتایا دیا؟ اللہ نے بتانے سے بتایا کہ اللہ نے بتایا تو سرکار نے بتا دیا۔ دن کون سا اور مہینہ کون سا؟ کما روا ابو داود فی سننی، رواہ ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی فی سننی، امام ابو داود اشعث سجستانی نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ جمعہ کے دن درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ فیہ النفقۃ و فیہ الساعۃ، سرکار نے فرمائی سی جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا،
وفی الساعہ، اور اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ احساس تک یہ ابو داؤد شریف کی حدیث، اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اب سرکار نے دن بتا دیا، جمعہ کے دن ہوگا اور 10ویں محرم ہوگی، مہینہ بھی بتا دیا، لیکن سن فکس فگر سن کے بارے میں وہ اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اب وہ قیامت تو آنے ہی والی ہے، اور اس کے بارے میں جبریل، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، جس کو امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی مسلم نے صحیح میں نقل فرمایا، طویل حدیث ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام جب یہ سوال کرتے ہیں متی الساعۃ اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ میں جانتا ہی نہیں، بلکہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ مل مسول اعلم مل مسول عنہا اعلم من السائل، مل مسول عنہا اعلم من السائل، مل مسول عنہ باعلم من السائل، مسئول عنہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جیسا پوچھنے والا جانتا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جہاں ایک اہم بات ہے کہ اسم تفضیل اعلم، اعلم اسم تفضیل ہے، اور جب یہ نفی کا یعنی کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اس میں نفی کے سیاق کلام میں جب اسم تفضیل آتا ہے تو گرامر میں اس کے اسم تفضیل کے کلی معنی باقی نہیں رہتے، یعنی جو اس کے کلی معنی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر علم ہونا، اس کے کلی معنی باقی نہیں رہتے جب وہ نفی کے سیاق کلام میں اسم تفضیل چل رہا ہو۔ فرمایا مل مسئول عنہ اعلم من السائل، کہ مسئول عنہ ہو یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی سرکار اپنے بارے فرما رہے کہ مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے میں اور پوچھنے والے جبریل امین علیہ السلام دونوں جانتے ہیں، لیکن چونکہ ظاہر کرنے کی اجازت نہ تھی تو سرکار نے فکس فگر نہ بتایا، سن نہ بتایا، تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی اخبرنی عن اماراتہا فاخبرنی عن اماراتہا، تو پھر اس کی قیامت کی علامت ہی بیان فرما دیجیے، قیامت کی آنے سے پہلے اس کی علامات ہوں گی، نشانی ہوں گی، چلو وہ بیان فرما دیں۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت کی ڈیٹیل اور اس سے آنے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان کو بیان فرمایا، کما رواہ البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت، قال ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ارشاد فرماتے ہیں یقول، ارشاد فرماتے ہیں لا ان من اشراف الساعۃ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم دین اٹھ جائے گا، علم دین اٹھ جائے گا، کیسے اٹھے گا؟ بقبض العلماء، علم دین کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء کے اٹھانے سے علم دین اٹھے گا۔ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو رہی ہے، اینڈ آف کی ٹائم، یعنی قیامت کا جو دور ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ پہلا دور گزر چکا ہے، یہ درمیانی دور سے ہم گزر رہے ہیں، پھر آخری دور ہوگا، پھر بس یہ ہم انتہائی حساس دور میں جا رہے ہیں، یہ یعنی یعنی اوسط جو درمیانہ حصہ ہے قیامت کا، درمیانی دور ہے، اس میں ہم چل رہے ہیں، پہلا دور گزر گیا ہے، چھوٹی ساری نشانیاں پوری ہو گئی، یہ درمیانی دور سے ہم جا رہے ہیں۔ تو فرمائیں یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا،
آج علم کا کیا حال ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی وضاحت جو بخاری و مسلم نے بیان فرمائی، اس حدیث کی شرح وہ بخاری و مسلم کی دوسری حدیث ہے جس کو امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا۔ عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال، حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا، علم دین کو ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے اس کو نکال دے گا، کہ علم سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم دین ایسے اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا، کوئی عالم باقی نہ رکھے گا، کوئی علماء باقی نہ رہیں گے، کم ہو جائیں گے، تو پھر تباہی کیا آئے گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی بیان فرمائی، فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا پیشوا مان لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہال کے لفظ سرکار فعال مبالغہ کے صیغے پہ ارشاد فرمایا، انتہائی جاہل لوگ ہوں گے جن کو لوگ اپنا پیشوا مانیں گے، اپنا مرشد مانیں گے، اپنا صوفی مانیں گے، اپنا امام مانیں گے، اپنا خطیب مانیں گے، اپنا مفتی مانیں گے، اپنا شیخ مانیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ، رؤوسا جہالا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ علماء کی مسلسل تحقیر کی جاتی ہے، حقارت کی جاتی ہے، یہ تو علماء ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، یہ صوفیاء ہیں، یہ اور جانتے ہیں، یہ تو عارف باللہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ علماء کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ خشک ہیں۔ یعنی یہ جاہل صوفی جو آج در بدر پھر رہے ہیں اور لوگوں کو الو بنا کے، جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ صوفی بنا ہوا ہے، تو میں تصوف کا بادشاہ ہوں، اس کو پوچھنا تصوف کہتے کیسے ہیں، اس کو تعریف بھی نہیں آئے گی۔ جو عالم کو عالم کہے وہ تصوف کا بادشاہ اس دور میں، نعوذ باللہ۔ عالم اور عالم کا فرق بھی یہاں نہیں پتہ، عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، اسکالر کو، اور عالم دنیا کو کہتے ہیں، ورلڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آج جس کو عالم کہنا ہوتا ہے وہ عالم کہہ رہے ہیں، اور جس کو عالم کہنا ہوتا ہے اس کو الٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ اسی جہالت کی پیش گوئی ہے، اندھیر نگری ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم بیش 1450 سال پہلے بیان فرما دی۔ جب علماء نہیں رہیں گے نا تو دین بھی نہیں رہے گا، تو جاہل صوفی اکٹھے بھی ہو جائیں تو دین نہیں بچا سکیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا مانیں گے۔ کچھ نہیں پڑھا امام بن گئے، کچھ نہیں پڑھنا خطیب بن گئے، کچھ نہیں پڑھنا مفتی بن گئے، کچھ نہیں پڑھنا صوفی بن گئے، کچھ نہیں پڑھنا مفتی بن گئے، اور ولی بھی، ولایت کی سند بھی جاری کر دیا ہم نے۔ پھر گمراہی پھیلی۔ جب ظاہر ایک جہل بندے کے ہاتھ میں جب کوئی آدمی بیعت کر لے یا اس کو اپنا امام مانے، اور جب لوگ اس سے سوال کریں گے، کوشچن، دینی سوال ہوں گے، آگے حدیث کے الفاظ ہیں نا، فَسُئِلُوا، ان سے کوشچن کیے جائیں گے۔ ظاہر سند ایسی ہے، ممبر رسول پہ ہے یا سند ایسی پہ بیٹھا ہے کہ جہاں لوگ اس کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں، تو لوگ تو سوال کریں گے، ہاں جی یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ وہ کہے گا نہیں ہوئی، تو کہے گا ہو گئی ہے، جو ہو گئی ہوگا کہ تو نہیں ہوئی ہے، تو انہیں تو باقاعدہ سیکھا نہیں ہوگا، پھر تباہی مچائے گا وہ۔ پھر تجارت کے مسائل آ جائیں گے، پھر نکاح کے مسائل آ جائیں گے، بیع و شراء کے مسائل آئیں گے، جدید مسائل آئیں گے، اور چونکہ ازلی جہل ہے، اس نے سیکھا کچھ نہیں، وہ یہی کہتا رہے گا جو اس کے من میں آئے گا، تو نعوذ باللہ پھر شریعت کے مذاق ہوتا رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ پھر جاہلوں کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مرشد، اپنا شیخ، اپنا امام، اپنا مفتی، خطیب مان لیں گے، اور ایسی بھرمار ہے آج۔ فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ، سرکار فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیے جائیں گے نا، دینی سوال،
ففتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ، اندازہ لگائیں جہالت کا۔ بغیر علم کے جب فتویٰ ہوگا تو کیا تباہی لازم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود تو گئی گئی اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو دین کی بقا علماء سے ہے، یہ علماء ہی مرشد حق ہوتے ہیں۔ اگر علماء مرشد نہیں ہیں قوم کے تو پھر مرشد ہے کون؟ خود سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام سلیمان بن اشعث سجستانی اور امام حاکم نے مستدرک میں، محمد بن یزید ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، جید مفسرین اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا کہ سرکار علی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کی علم کے وارث ہیں۔ سرکار نے یہاں جاہل صوفی کا نام نہیں لیا کہ جاہل صوفی وارث ہوگا، علماء حق، علماء اہل سنت سے مراد ہے۔ بد مذہب عالم تو شیطان کا پتلا ہے، پھر وہ تو شیطان سے بڑا پھر عالم تھا جو فرشتوں کو سکھانے والا تھا، مگر چونکہ توہین نبی کی تھی، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گئے، ابلیس نے سجدہ تعظیمی نہ کیا، اللہ کا بھی حکم نہ مانا، تو اس نے تکبر کیا، حسد کیا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، وکانا من الجن، اللہ فرماتا ہے فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ تو جن تھا، ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا۔ لیکن صرف علم بچائے یہ نہیں ہو سکتا، علم وہی بچائے گا جو علم نافع ہوگا، صحیح ہوگا، صحیح عقائد پہ مبنی ہوگا۔ بد عقیدگی یا بد مذہبی سے حاصل ہوا وہ علم گمراہی کرے گا اور کروائے گا، لہٰذا اس سے مراد علماء حق ہی ہیں۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر الخیر خیار العلماء و ان شر الشر شرار العلماء۔ دارمی شریف کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں علماء میں سب سے اچھے علماء حق ہیں اور علماء میں سب سے بدتر بد عقیدہ علماء ہیں۔ یہاں حدیث نے اس کی ڈیٹیل اور وضاحت کر دی۔ تو سب سے پہلے ضروری چیز کیا ہے؟ علم دین کا سیکھنا اور اس کو پھیلانا، علماء کو پیدا کرنا۔ سرکار نے اس کی زیادہ ترغیب دلائی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے اس کو گنوایا گیا، علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ یکثرا کثرت سے نکلا ہے، کثرت سے جہالت پھیل جائے گی۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ دین کے بنیادی مسائل ایک جمع غفیر کو اکٹھا کر لینا، اس کو صرف یہ کہیں کہ وضو کی سنت طریقہ بتا دے، وضو کے فرائض بتا دے، غسل کے فرائض بتا دے، نماز کے فرائض اور شرائط بیان کر دے، واجبات، اور اس کو نہیں پتہ ہوگا، اور نماز ایسی پڑھ رہا ہے، تو جب بغیر علم کے چلے گا تو پھر غلطیاں کرے گا۔ جب بنیادی فرائض علوم کا ہی پتہ نہیں تو پھر آگے ڈگری کا کیا حال ہے؟ اس سے آگے ڈگری جو عالم بننا اور پھر حکم شرع بیان کرنا، یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ باقاعدہ سیکھا نہیں، اور جب سیکھا نہ جائے گا، بنیادی ضروری علم بھی نہ سیکھا جائے گا، تو ظاہر ہے پھر جہالت ڈیرے ڈالے گی، پھر جس کی جو مرضی میں آئے وہ کہے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خطیبوں کی کثرت ہے، علماء کی کمی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ قلل فقہا، فقہا علماء کی کمی ہو جائے گی، وَيَكْثُرَ الْخُطَبَاء، خطیبوں کی کثرت ہوگی۔ ہاں جی، خطیب اعظم پاکستان، خطیب اعظم لاہور، تو خطیب اعظم جاپان، اور جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، ان کو بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور ایسی قرآن کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث کو نعوذ باللہ غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچے جو علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے کیا کر رہا ہے، نیچے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ترنم لگاتا ہے، پھر سریں لگاتا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ بھائی سریں لگانے کے لیے بلانا ہے یا اللہ رسول کا حکم سنانے کے لیے بلانا ہے؟ کہاں حکم دیا گیا کہ سریں لگائیں؟ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے دین کی دعوت کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ سریں لگا کے نہیں فرمایا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ فرماتا ہے دین اسلام کی طرف، اپنے رب کے دین کی طرف دعوت دو، انوائٹ کرو۔ کس طرح؟ بالحکمہ، پکے دلائل سے۔
والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، دعوت دو، وجادل باللتی ہی احسن، تیسرا سٹیپ بتایا کہ اگر حبیب مناظرہ بھی کو کرتا ہے، آپ سے مناظرہ بھی کرتا ہے تو وجادل باللتی ہی احسن، تو اس میں بھی سب سے آسان انداز ہو، وجادل باللتی ہی احسن، سب سے آسان انداز، یہ ہے طریقہ دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا، بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا شرعی طریقہ جو قرآن نے اصول دیا ہے، مگر اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جی لوگ نہیں سنتے، لوگ سنتے ہیں، لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہم سنانا نہیں چاہتے، اور وہ جو جاہلانہ پیچھے سلسلہ آ رہا ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ادھر ادھر کے شعر اٹھا کے پیش کر دی، ہنگامہ مچایا، اسپیکر پہ شور کر دیا، اتنا شور کہ آدمی بیٹھ نہ سکے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب جتنی ضرورت اتنی آواز کی ضرورت ہے، پھر اتنا زور لگانا اور خواہ کے شعر ادھر سے اٹھا کے ادھر، اور پھر قرآن و حدیث کو بھی غلط بیان کرنا، کہاں سے آیت کا حصہ اٹھا لیا، پوری بھی نہ پڑھی، یا پڑھی تو غلط تفسیر بیان کر دی، اور حدیث کو بھی غلط بیان کیا، اس کا ترجمہ اور بعض اوقات مفہوم اور ترجمہ بھی غلط کیا، اور حصے بنا کے اپنی طرف سے ایک مکالمہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے جہالت۔ سرکار فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ زنا کے اسباب ہوتے ہیں، زنا ایسے نہیں پھیلتا، زنا تب پھیلتا ہے جب زنا کے اسباب عام کر دیے جائیں۔ موجودہ میڈیا، موجودہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی غلط استعمال اور غلط ڈریسنگ، مرد عورتوں کے غلط لباس، فحاشی کے لباس، کپڑوں میں ہوتا ہو بھی کپڑے نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان زنا کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور آگے کیا فرماتے ہیں وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخُمُورِ، کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، شراب ایسے پی جائے گی جیسے پانی ڈرنک، آدمی واٹر ڈرنک کرتا ہے، ایسے شراب کو ڈرنکنگ کیا جائے گا۔ آج معاشرے میں کیا ہے، کوئی قصبے بھی نہیں بچے اس برائی سے، امہات الخطایا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں ہے یہ جڑ، شراب، جس کے پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا کہ آدمی سامنے ابھی کون کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی نشہ، آج معاشرے میں پھیل گیا ہے، ہمارے نوجوان بچے نشہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں والدین کو اولاد کے در بیٹھتی اٹھتی ہے، نشہ کر رہا ہے، اولاد شراب پی کے آیا بیٹھا، چھوٹا بچہ شراب پیتا ہے، یا اس نے سگریٹ کوکین کی، ہیروئن کی بھری ہے، یا پھر چرس کی ڈالی ہے۔ ایسے لوگوں کا پتہ کریں کون ہیں جو ہماری اولادوں کو، ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو سنبھالیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنے بیٹھے دیں جو صرف سگریٹ بھی پیتا ہے، اس سے بھی بچائیں۔ سگریٹ پینا جائز ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اسی کی عادت پڑتے پڑتے آدمی آگے سٹیپ پہ قدم رکھ کے کچھ اور پیے گا، لہذا اس کا خیال کیا جائے۔ شرابیں عام ہو جائیں گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دنیا میں مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ یکون ل50 امرأة القیم الواحد، بخاری و مسلم کی حدیث۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اکیلا ایک آدمی 50 عورتوں کا انتظام انصرام سنبھالنے والا ہوگا۔ قال شیخ المحدث دہلوی رحمہ اللہ فی شرح ھذا الحدیث، شیخ مکہ شاہد الحق مدثر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں لیس المراد انہن زوجات لہ، فرمایا حدیث میں یہ مراد نہیں کہ وہ 50 اس کی بیویاں ہوں گی، بل فرماتے ہیں بل اعم منہا من الامہات والجدات والاخوات والخالات، بلکہ فرمایا اس سے حکم عام ہے کہ اس کے ذمہ اپنی ماؤں، اپنی دادیوں، اپنی خالاؤں، اپنی پھپھیوں، چچیوں، جو رشتہ دار قریبی ہیں، اور 50 کا ذمہ اس ایک مرد پہ آ جائے گا کہ ان کا انتظام ایک کرنے والا ہوگا۔ معاشرے میں یہ جو اس حدیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں آج وہ پوری ہو رہی ہیں، ان میں سے آپ بتائیں کون سی نشانی جو پوری نہیں ہے؟ علم اٹھتا جا رہا ہے، جہالت ڈیرے ڈال کے پڑی ہے،
جاہل صوفیوں کی بھرمار ہے، اوپر سے جہالت کو کہتے ہیں چلنے دے. واہ بھائی، جہالت مٹائیں کہ چلنے کیسے دے. پھر علماء کی کمی تباہی کا باعث، علماء اہل سنت کا اٹھ جانا تباہی کا باعث. اپنی اولادوں کو عالم نہ بنانا، وہ فیکٹری بند کر دی ہم نے جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں. جب اس در ہم نے اولاد وقف نہ کی، ہر ایک دنیا کے شعبے میں ہی صرف چلا جائے تو دین کا شعبہ کون سنبھالے گا؟ ہر شعبہ اپنی جگہ اہم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ڈاکٹریٹ ہے، جو بھی ہیں، جسٹس کی جو بھی شعبے، ہر جگہ اپنی امپورٹنس اور اہمیت ہے، ان کی ہونے چاہیے. دین کا بھی شعبہ ہے، اس میں بھی ایک وقف ہونا چاہیے، تب نظام دین صحیح رہے گا. یہ نشانیاں تو اس حدیث میں فرمائی آج پوری ہو رہی ہیں. اینڈ آف دی ٹائم، اس کے ہم دوسرے سیکنڈ دور میں ہم چل رہے ہیں. دوسرا دور قیامت کا، ابتدائی دور گزر چکا ہے، درمیانی دور سے جا رہے ہیں. پھر دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم علامات بیان کی، کما روا رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح. رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی سیمی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے. اذ جاء اعرابی، تو اچانک ایک دیہاتی شخص آیا. فقال، عرض کی متی الساعۃ، عرض کی قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمائیے. فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے. اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر. قال، پھر اسی عرابی دیہاتی نے ایک اور سوال کوشچن کر دیا، وما اضاعتها، یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امانت کیا ہے اور اس کا ضائع ہونا کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیں. تو فرمایا اذا وسد الامر، قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب دین اور دنیا کے اہم کام نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں. فانتظر الساعۃ، تو پھر قیامت کا انتظار کر. قال شیخ عبد الحق مدنی دہلوی فی شرح ھذا الحدیث، شیخ مکی شاہ عبد الحق مدنی دہلوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامر، فرماتے ہیں جب معاملات سپرد کیے جائیں. فوّد الامر من سلطنت او امارات او قضاء، جیسا کہ امور سلطنت، ملک کو سنبھالنا، احکام جاری کرنا، فیصلے دینا، یہ اہم ترین مناصب ہیں، منصب ہیں. جب یہ اہم ترین منصب نااہلوں کو دیے جانے لگے، ایک بندے کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے اس کا، اور وہ اتنا بڑا منصب اس کو دے دیا جائے تو پھر وہ تباہی بچائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں کَأَنَّهُ جُعِلَ وِسَادَةً لَهُ، یہ ایسی ہے جیسا کہ ایک نااہل بندے کو ایسی چیزیں سونپ دی جائیں. تو جب نااہلوں کو اہلیت والے کام دیے جانے لگیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. جب اہلیت والے کام نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں گے تو یہ امانت ضائع ہو رہی ہوگی. آج معاشرے میں اس کا بھی جائزہ لے لیں، چاہے وہ دین کا شعبہ ہے چاہے دنیا کا شعبہ ہے. اذا وسد الامر الی غیر اہلہ پر پوری یہ نشانی پوری ہو گئی. نااہلوں کو ایسی چیز دینا جس کی اہلیت نہیں رکھتا. دین اور دنیا کے اہم کام نااہلوں کو دیے جا رہے ہیں. ایک بندہ ایبلٹی رکھتا ہے، کوالیفائڈ ہے، اس نے باقاعدہ ایجوکیشن گریجویشن کی ہے، بڑی تعلیم حاصل کی ہے، وہ بیچارہ ڈگری اٹھا کے پھر رہا ہے، اور جس شعبے میں اس کو رکھ دینا چاہیے تھا اس کو پوچھے ہی کوئی نہیں. اور رشوت دیکھ کے، برادری دیکھ کے، اور ہاتھ کی پہنچ دیکھ کے ایسے بندوں کو ایسی جگہ پہ نصب کر دیا جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوتا، بالکل نااہل ہوتے ہیں، اس سیٹ کے اہل ہی نہیں ہوتے. ایسی معاشرے میں ہزاروں لاکھوں مثالیں آپ کو مل رہی جو بے روزگاری کا سبب ہیں. اور دوسرا دینی شعبہ دیکھ لیں تو وہ بھی یہی حال ہے کہ دینی شعبے میں اذا وسد الامر الی غیر اہلہ کی تو کمال کثرت ہے، نعوذ باللہ، کثرت، کہ جب دین کے اہم شعبے بھی نااہلوں کو دیے جانے لگے. دین کا شعبہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ معاشرے میں اچھی طرح جانتے ہیں.
جب احکام شریعت بیان کی ہوتے ہیں بیوقوف آدمی کھڑا ہو کے اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک جاہل پروفیسر ہے، اس نے دین کا علم نہیں سیکھا، وہ غلط بیان شرعی مسئلہ بیان کرے گا. یا ایک نے کچھ حاصل نہیں کیا، کہتا ہے میں خود صوفی ہوں، گھر بیٹھے صوفی بن گیا. اب وہ دین کے باتوں میں جب ہاتھ ڈالے گا پھر تباہی مچائے گا، اور ایسے معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں. نیلوں کے ہاتھ میں جب کام جائے گا تو ظاہر ہے پھر تو نعوذ باللہ کیا حال ہوگا دین کا. آج وہی حال ہو رہا ہے، خطیبوں کی کثرت. ہم اس بات کو اس لیے اسپیشلی بیان کر رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں. نعت خانوں کو دیکھیں تو کیا حشر کرتے ہیں، مائک پہ آ کے گانوں کو نعتوں میں تبدیل کر کے گا رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا. ان کو کہیں گانے ہی گاتے ہیں. پھر نعوذ باللہ آپ کو گانے کا شوق ہے تو گانا سینٹر میں جائیں، مسجد میں کیوں کھڑے ہیں آپ آ کے. نعت کی توہین نہ کریں جی ہمارے معاشرے میں. پھر نقیب حضرات دیکھیں تو وہ اس طرح مائک پہ آتے ہیں کہ مائک کو نگلنا ہے گویا، شور مچانا. اور جس نے زیادہ شور مچایا نا، ہمارے معاشرے کی جہالت دیکھیں، جو زیادہ شور مچائے گا وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عالم ہے. اس بدھو کو عین کے عالم کی عین کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو چونکہ شور بچاتا ہے مائک پہ، شیر کی طرف دھاڑتا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ اس نے بیان ٹھیک کیا ہے، اور دین کا کباڑا کر کے چلا جا رہا ہے. جو نیچے علماء بیٹھے ہیں پوچھیں نا اس نے کتنی شرعی غلطی کی، ایک لسٹ نکالیں گے کہ اس نے یہ کفریہ کلمات تک بول دیے. پتہ ہے تم کو کیا 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 ہے؟ نہیں، نیچے وہ سبحان اللہ. یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا اشد ضروری ہے، جو حدیث میں قیامت کی علامت بیان کی گئی. اور ایک طویل حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ وہ 15 نشانیاں ہیں جو اس حدیث صحیحہ میں ترمذی میں سرکار نے اکٹھی بیان کر دی ہیں، اور آج یہ بھی پوری ہو گئی ہیں. اب وہ حدیث توجہ کے ساتھ سنیے گا، قیامت سے پہلے اس کی نشانیوں کا بیان جاری ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتخذ الفی دیولا، ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مال جس کو غریبوں میں تقسیم ہونا تھا، جب اس کو اہل منصب اور اہل اقتدار لوگ اپنے درمیان ہی پھیرتے رہیں، اس کو اپنا مال بنا لیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ مکہ شاہ عبد الحق مدذیلی مولا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں والمراد فی الحدیث ان الاغنیاء و اہل المناصب، کہ امیر لوگ جو ہوں گے اور جن کو منصب دیے گئے ہوں گے، جن کو منصب دیے گئے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کا مال جو غریب لوگوں تک پہنچانا ان کے ذمہ تھا، تو کیا کریں گے؟ اس مال کو یتداولون اموال الناس بینہم، اس مال کو اپنے مابین پھیرتے رہیں گے. ایک امیر کہے گا یہ لو غریبوں کا مال، گئے ادھر لو. پھر کسی کو منصب دیا گیا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے، کہیں سے بھی منصب اس کو ملا ہوا ہے، تو جو غریبوں کے لیے، جیسے آپ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کا چیئرمین بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال آتا ہے تو اکثر کرپشن ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا مال بھی لوگ کھا جاتے ہیں، وہ غریبوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. غریب بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ مال ان میں چل رہا ہے، یاشیاں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کا پیسہ، یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ وقفہ مال ہوتا ہے، اس سے ذاتی طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے. تو یہ پیسہ بھی آج ہمارے معاشرے میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو مال غریب تک پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا. اس لیے شیخ مکہ شاہ عبد الحق فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَهَا مِن مُسْتَحِقِّهَا، یہ جن کا حق تھا اس تک جانے سے اس کو روکے رکھیں گے، اپنے مابین ہی پھیرتے رہیں گے. یہ قیامت کی نشانی سرکار نے پہلی نشانی بیان فرمائی. پھر دوسری نشانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے، کسی نے امانت رکھی چھوٹی یا بڑی ہے تو امانت، لیکن اینڈ آف دی ٹائم جب قیامت کا دور ہوگا تو لوگ اسے غنیمت جانیں گے. امانت رکھ دی، کھا جاؤ، کس نے پوچھنا ہے؟ وہ امانت کو اس کے جو اہل ہے، جس کا حق ہے، اس کو دینا فرض ہے، واجب ہے اس کو دینا.
ان اللہ یأمر، ان اللہ یأمرکم، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو. لیکن یہ امانتیں کھائی جانے لگیں گی، امانت میں خیانت عام ہو جائے گی جیسے آج کل عام ہو رہی ہے. پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والزکوٰۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے، بوجھ سمجھا جائے، بأن یشق اداؤہا، کہ اس کو ادا کرنا اس پہ گراں گزرے. تو جب زکوٰۃ کا ادا کرنا آدمی کے گراں گزرنا شروع ہو جائے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اس کو ٹیکس لوگ سمجھیں گے، حالانکہ وہ اہم فریضہ ہے دین اسلام کا، زکوٰۃ. اور اسی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے پیسہ سارے لوگوں میں متداول ہوتا ہے، پھرتا رہتا ہے، سرکل کرتا ہے، اور ہر کوئی آسانی کی زندگی گزار لیتا ہے. لیکن جب یہ روک لیا جائے کہ زکوٰۃ بند کر دی جائے گی، آج حال یہ ہے کہ سونا گھر میں پڑا ہے 7 تولے 20 تولے، برس گزر گئے، سالوں سال، 20 سال 25 سال، زکوٰۃ نکالی نہیں نکالی. بھائی آپ جہنم کی آگ اپنے لیے خرید رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ نکالیں. خصوصاً وہ اسلامی بہنیں عورتیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، اپنے مال سونے کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. سال گزرنے کے بعد کیش ہے یا سامان تجارت یا یہ جیولری ہے، سونا چاندی، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اس پر سال گزر گیا ہے، یا اتنا نقدی کیش پیسہ ہے روپیہ، یا سامان تجارت دکان میں پڑا ہے اتنا پیسہ 60,000 کم بیش، کم سے کم منیمم، سال گزر گیا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہو گئی. اور ہماری تو آسانی ہے، بہت آسان ہے، 2.5% ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے. پچھلی امتوں پہ زکوٰۃ پورے مال کو 1/4 حصہ تھا، اور بڑا مال نکل جاتا تھا. ہمارا 40واں نکلتا ہے، 2.5%. بہت آسان ہے. لہٰذا اس طرح توجہ دی جائے. گھروں میں جنہوں نے سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے مہینوں سالوں کی نہیں نکالی، اتنے سالوں کا مجموعہ بنا کے کیش کی نقد میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ضرور نکال دیں فوراً. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے قیامت کی نشانیوں میں، ارشاد فرماتے ہیں بس ساد القبیلہ تھا فاسقہم، اور جب قبیلے یعنی محلے کا سردار فاسق و فاجر شخص بنے تو قیامت کا انتظار. فاسق و فاجر شخص ہوگا، اس کو شریعت کا پتہ نہ ہوگا، خود فاسق و فاجر ہوگا، اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ سردار بنا دیا جائے گا. پھر فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب قوم کا کمینہ ترین شخص قوم کا نگران بنے، قوم کا حکمران بنے، قوم کا نگہبان بنے، قوم کا سردار بنے، یعنی وہ خود کمیرہ و گھٹیا ہوگا، پھر اسی کو سردار جب بنایا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کریں. پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے فرماتے ہیں اتخذ الفیہ سے حدیث شروع ہوئی تھی، ارشاد فرمایا وَإِذَا أَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ، جب آدمی اپنی بیوی کی ناجائز معاملات میں بات ماننے لگ جائے، اطاعت کرنے لگ جائے، وَأَقَّى أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی شروع کر دے، تو قیامت کی نشانی ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ بیوی بیچاری بے گناہ ہے، یہ بھی ایک معاشرے کی بدقسمتی ہمارے کی کہ بیوی بالکل بے گناہ ہے. ایسے کیس ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو ساس ہے نا، اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہ مصیبت ہے ہمارے معاشرے، دونوں طرف مسائل ہیں، اس بہو کی طرف سے بھی اور ساس دونوں کی طرف سے. اس بیچاری کا قصور نہیں، ساس نے کہا اس کو میں نے جینے نہیں دینا، اب وہ بیٹے کو بھڑکائے گی تو اس کو 2 طلاق، ڈیورس دو، اس کو فارغ کرو. یہ ظلم ہے، اس طرح نہیں. یا اس پہ ظلم برسا، اس کے خلاف سازشیں کرے. یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کی ناجائز معاملات میں، خلاف شرع معاملات میں اس کی بات مانتا رہے، وہ اس کے مقابلے میں وَأَقَّى أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرتا رہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. آگے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَقْصَى، آگے فرمایا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَاهُ، جب اپنے دوست کو قریب کرے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے باپ کو دور ہٹانے لگے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. فرینڈ ہے جی، فرینڈ ہے، باپ کو گالیاں دے دے گا، میرا فرینڈ ہے، تو کیا جانتا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے یہ بندہ. اشفل اشفقین تھا، جو سب سے زیادہ اس پہ شفقت کرنے والا باپ تھا، اس کو کہہ رہا ہے تو ہٹ جا، یہ میرا دوست ہے. یہ دوستی چڑھ جائے گی باپ کے رشتے سے اوپر، اب وہ چڑھی ہوئی ہے.
پھر اس کی تباہیاں معاشرے میں کیا ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ باپ سمجھاتا ہے، اولاد نہیں مانتی، جب اس کی خرابی آتی ہے نا، اینڈ آتا ہے، تو بیٹا لٹک جاتا ہے، پھر اس کو باپ یاد آتا ہے کہ باپ تو جگری یار باپ تھا، یہ جگری یار نہیں تھا، اس نے تو مجھے تباہ کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں شور ہونے لگے، قال علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ فی شرح ھذا الحدیث، عظیم الشان محدث اور محقق علامہ ابن سلطان القاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی رفع الاصوات فی المساجد وہذا مما قصر فی زماننا، فرماتے ہیں جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، لوگوں جھگڑے کرے، مسجدوں میں شور کرے، تو یہ قیامت کی نشانی۔ اور فرماتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے پھیل گئی ہے۔ ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہے، بندہ اس کے قریب ہے، اتنا شور مچائے گا، بلکہ ادھر سے باہر والے کو آواز دے گا، شور مسجد کے اندر، شور طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنی گھر کے جو نجی معاملات جیسے جس طرح بولے۔ یہ مسجد، اس کے آداب ہے، یہاں اونچی آواز کرنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ مسجدوں میں آ کے شور کرتے ہیں، بہت زیادہ شور، بہت زیادہ شور جائز ہی نہیں ہے۔ آہستہ، ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو سپیکر کھول کے نعت پڑھوں گا۔ اور بھائی تم نے سپیکر کے بغیر بھی کچھ سیکھا ہے یا سب سپیکر پہ ہوگا؟ اس طرح کوئی بات کرے تو کیا وہ اللہ نہیں سن رہا؟ اللہ کی ذات سمیع البصیر سن رہا ہے۔ یہ جہاں ضرورت ہے وہاں استعمال کریں، مگر بلا ضرورت آپ مائک کھول کے لگے رہیں گے تو بھائی کوئی ساتھ مسلمان اور بھی پڑے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، کوئی سو رہا ہے بیچارہ، کوئی بیمار پڑا ہے، کسی کی کیا حالت ہے، کوئی فجر پڑھ کے رات جاگا بیٹھا بیچارہ فرض ادا کر کے سو رہا ہے۔ اب سپیکر کھولیں گے تو وہ تو نہیں سو سکے گا، شور کہاں سونے دیتا ہے۔ لیکن لوگوں کو ہم نے حقوق سیکھے کہاں ہیں، اور اس پہ بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوں گے حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے۔ پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آگے قیامت نشانی ارشاد فرمایا وَإِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب گانے والی عورتوں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، گانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں، سنگرز جن کو کہتے ہیں، آلات موسیقی، انسٹرومنٹ، آلات موسیقی جو چل رہے ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ آف میوزک، یہ جب عام ہو جائیں تو قیامت کا انتظار ہے۔ یہ عام ہو گیا ہے، اب تو گلی گلی گانا باجا، پہلے ہوتے تھے گانوں کے، کبھی کوئی کیسٹ آتی تھی، سائنس نے ترقی کی تو غلط یوز کرنے کی وجہ سے اب ہر موبائل میں پورا میوزک سینٹر ہے، موبائلوں سے پتہ چلتا ہے نا بیل کس کی، کیا بیل بج رہی ہے، کیا سنتا ہے، موبائلوں میں کیا رکھا ہوا ہے، کتنے گانے ہیں، نعتیں کتنی ہیں، گانے تلاوت کتنی ہے۔ دیکھیں گے آپ، تناسب کر لیں، 99% گانے ہوں گے، 1% والے لوگ ہوں گے جو بچے ہوں گے، ورنہ گانے وہ سنتے ہیں، کانوں میں لگا لی ایئر فون سن کے، اور لوگ نعوذ باللہ سفر میں بھی جا رہے ہو تو کانوں میں ایئر فون ڈال کے گانے سنتے جا، ایسے مرتے ہیں نا تو گناہ کی حالت میں موت آتی ہے۔ اب گانا بجانا اور آلات موسیقی حرام، اب یہ چیز نعوذ باللہ اٹھ کے یہ جو نئے فنکار نعت خان نکلے ہیں نا آج کل کے پروفیشنل نعت خان، انہوں نے کیا کیا، یہ آلات موسیقی اٹھا کے آہستہ آہستہ داخل کر رہے ہیں، ان کو بھگائیں اپنے اندر سے۔ یہ جو دف ہے یہ جائز ہے، بخاری شریف کی اجازت ہے، لیکن اس جائز کی 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہاں چھوڑ دی گئی ہیں۔ آلات موسیقی کے طرز پہ نہ بجائی جائے، یہاں آلات موسیقی کے طرز پہ بجتی ہے، پھر وہ خالی دف ہو، یہاں دف نہیں ہوتی، دف کے اندر آپ نے پورے رنگ کے اندر اور واشل لگا دیے ہیں، جب وہ اس کو بجاتے ہیں نا دف کو تو واشل کی جھنکار پیدا ہوتی ہے، اور جب مائک کے آگے بجتی ہے تو باہر سننے والا یہ سنتا ہے کہ اندر تو میوزک سینٹر چل رہا ہے، ان کی کیا بات ہے۔ یہ جین کو بہت تباہ کرنا ہے، اس قسم کے نعت خان، ان کو بچائیں، ہٹائیں ان کو، نہیں ضرورت ہمیں ایسوں کی، سادے نعت خان لائیں جو اللہ رسول کی شریعت کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا عظیم کلام پڑھ کے سنائیں تو دل باغ باغ ہو جائے، تو ایسے نعت خان بلائیں۔ تو ایسی میوزک سینٹر، یہ گھروں میں سلسلہ ہے، گھر والوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ یہ گانے باجے، میڈیا نے تو تباہی پھیلا رکھی ہے معاشرے۔